کیا کریں ہم ایسے موقع پر؟ اس بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں وہ ہم اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان رکھنے والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق نازل فرمایا ہے اس کے لیے نرم ہو جائیں۔ کیا وہ گھڑی ابھی نہیں آئی؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے اللہ نے کتاب دی تھی، جب ایک مدت ان پر گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے، گنہگار ہو گئے۔ گزشتہ کل جس خانقاہ سے جہاں سے ایک با اثر شخص نے اذان کی اپیل کی تھی، کاش کہ اپیل یہ آتی کہ گھڑی آ گئی ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو جائیں، اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو جائیں، حرام چیزوں سے بچیں، اور جو اب تک غفلت کی زندگی گزاری ہے اس کے لیے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اور آئندہ زندگی اللہ کی فرما برداری پر گزارنے کا ارادہ کر کے آج ہی سے فرض اور نفل عبادات شروع کر دیں۔ اگر یہ اعلان کیا گیا ہوتا تو یہ قرآن کی منشا اور قرآن کے ارادے کے مطابق ہوتا۔ کل اذان کو لے کر وہ لوگ اتاولے تھے جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی تھی، سب سے زیادہ اذان کی فکر کل انہیں تھی جو گزشتہ کئی سالوں سے مسجد میں نماز قائم نہیں کی، گھر گھر جا کر لوگ آپ نے اذان کہہ دی، دروازہ کھولو، دروازے پہ کسی نے کہا چھت پہ اذان کہنا، ساری مسجدوں میں اذان شروع ہو گئی، اتاولے وہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے گھڑی نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، نرم پڑ جائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے اور اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ جب بھی دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آفت آئے گی تو اس کا جواب دینے کا ٹائم ہمارا ہے کہ اللہ گھڑی آ گئی، اے اللہ گھڑی آ گئی۔ جو بھی ذمہ داریاں شریعت نے ہم پر شروع دن سے لگائی ہیں وہاں کہاں کہاں کمی ہے اس پر غور و فکر کریں اور شریعت کی پابندیاں اپنے اوپر ڈال لیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی مرضی کی زندگی گزار لیں۔ یہ اس گھڑی میں کرنے کا ٹائم۔ کیا مطلب ہے کہ آپ نے دن میں 1 وقت کی نماز نہیں پڑھی، رات کو چھت پہ اذان کہہ دیں اور وائرس بھاگ جائے گا؟ دل اللہ کی یاد کے لیے اور قرآن کی اتباع کے لیے اللہ نے جو حق نازل فرمایا ہے اس حق کو اپنا لینے کے لیے دل نرم پڑ جائیں، گھڑی یہ ہے۔ قرآن مجید سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 76 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تحقیق ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، تحقیق ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب سے عاجزی نہیں کی، ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، انہیں عذاب میں گرفتار کیا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب سے عاجزی، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے رب سے عاجزی نہیں کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور روئے گڑ گڑائے نہیں، روئے گڑ گڑائے نہیں۔ یہ گھڑی اگر عذاب کی گھڑی ہے تو موقع ہے قرآن مجید سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 76 کی روشنی میں کہ عاجزی کریں اللہ سے، عاجزی کریں اللہ سے، روئے گڑ گڑائیں۔ یہ قرآن مجید کی روشنی میں اس وقت کرنے کا کام ہے، نہ کہ ہم اور آپ اپنے گھروں سے ایجاد کریں طریقے اور پوری دنیا پر وہ چیز تھوپ دیں جس کا شریعت میں کہیں ذکر نہیں ہے، جس کا شریعت میں کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا اور کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ملتی۔ قرآن مجید سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو جب ہماری تکلیف ان پر آئی، فلولا اذ جاءہم بأسنا، جب ہماری تکلیف ان پر آئی تو روئے گڑ گڑائی کیوں نہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان۔
سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 پڑھیں کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب ان پر آیا، ہماری تکلیف ان پر آئی تو وہ روئے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ولکن قست قلوبہم، بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کر رہے ہیں شیطان نے ان کاموں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ شاید آپ کو یقین نہ ہو، ابھی جب میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں کچھ رہنمائی پیش کر رہا ہوں، ابھی سڑک سے میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو بھی آئی ہو، ابھی دوران درس میں نے نیچے سے سنی کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں۔ میں بھی کسی بخار کے آدمی کو پیٹ کے درد کی دوا گھسیڑ دوں اور یہ کہوں کہ میں دوا دے رہا ہوں، کوئی زہر تھوڑی دے رہا ہوں، میں دوا دے رہا ہوں، کوئی زہر تھوڑی دے رہا ہوں، دوا ہی تو ہے۔ محترم اعلیٰ، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم اور اللہ کی تعلیم کے مطابق ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، اس طرح سے آگے بڑھنا ضروری ہے، اس طرح سے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، مصیبت کے وقت میں اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی روٹین کی عبادتیں بڑھا دیں، فرض عبادت کے ساتھ ساتھ وہ نفل عبادات کثرت سے کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگے، گزشتہ زندگی کے لیے وہ توبہ کرنے لگے اور آئندہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ کرنے لگے۔ یہ نہیں کہ ہم شارٹ ٹرم میں کچھ ایجاد کر لیں اور ایک دن ہون کروا دیا، یجھ کروا دیا، اس طرح سے کچھ کروا دیا اور یہ ساری چیزیں دور ہو گئیں۔ اس کے لیے یہ تکلیفیں نہیں آتی۔ اگر آپ اور دنیا کے تمام مسلمان اس تکلیف کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین اپنا عذاب اور اپنی تکلیفیں کیوں دیتا ہے، کیوں نازل فرماتا ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں بگاڑ ظاہر ہو گیا، خشکی اور تری میں بگاڑ ظاہر ہو گیا، سمندروں میں، آبادیوں میں بگاڑ ظاہر ہو گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے جو تکلیفیں یا جو بگاڑ اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو تکلیفیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں، اس بارے میں رب تعالی نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم لوگوں کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دیں، کچھ اعمال کا مزہ چکھا دیں، اس لیے ہم کبھی کبھار یہ سب کر دیتے، لوگوں کے بعض اعمال کا مزہ ہم انہیں چکھا دیں۔ اور چکھائیں کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ بس قرآن کا یہ جملہ یاد رہے کہ سارا بگاڑ خشکی اور تری میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے برے اعمال کی وجہ سے صرف اس مقصد سے ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ 10 بجے چھتوں پہ چڑھ کے اذان کہہ دیں، اس لیے نہیں کہ کوئی مخصوص دن ایک روزہ رکھ لیں، اس لیے نہیں کہ مخصوص وقت میں کوئی مخصوص عمل کر لیں اور یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ لوگ اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں۔ آج بھی بے نمازیوں کی تعداد نہیں گھٹے گی، آج بھی گناہ کرنے والوں کی تعداد نہیں گھٹے گی، آج بھی اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو وقتی ان کاموں سے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اور سکھایا ہوا نہیں ہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پلٹیں، یہ قرآن مجید کی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر اپنی زندگی گزاریں، یہ قرآنی صدا ہے۔ ہاں، مصیبت کی گھڑی میں انسان عبادات بڑھا لے، توبہ اور استغفار کرے، کثرت سے اللہ کی طرف رجوع ہو اور کثرت سے اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گڑ گڑائے، یہ قرآنی تعلیم ہے، یہ قرآن کی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔